بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 37 سورہ ہود آیت نمبر 12 الی آخری۔ یہ سورہ ہود کا تیسرا دعویٰ ہے التشجیع علی التبلیغ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تبلیغ اور دعوت کے اوپر بہادری دلائی جا رہی ہے، اور کہا اے پیغمبر مسئلہ توحید کو بیان کیجئے اور اللہ کی طرف دعوت دیجئے اور اس کو مت چھوڑیے، اور ان کے اعتراضات اور شبہات کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ نہ ہو، آپ پریشانی میں نہ ہو جائیں، بلکہ آپ تسلی رکھیں۔ ان کے اعتراضات کیا ہے کہ آپ کے اوپر خزانے کیوں نہیں اترے، ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا، اور مختلف قسم کے ان کے اعتراضات اور شبہات ہیں۔ تو اس طرح کے اعتراضات اور شبہات یہ کرتے رہیں گے، آپ کے خلاف مکر اور سازش کرتے رہیں گے، لیکن آپ نے دعوت کو نہیں چھوڑنا، آپ نے دعوت الی التوحید اور دعوت الی الآخرت دینی ہے۔ اس کی خاطر آپ کا سینہ تنگ نہ ہو۔ گویا کہ اور ساتھ ساتھ صورت کے اندر وہ واقعات ذکر کی، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ 950 سال تک دعوت دیتے رہے، قوم نے مارا، ستایا اور طرح طرح کے مجادلے اور بحث اور شبہات پیش کیے، لیکن آپ استقامت کے ساتھ دعوت دیتے رہے، آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلیے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا آپ کی تشجیع اور بہادری کے لیے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، صورت میں کثرت واقعات آپ کی تسلی کے لیے بھی اور تشجیع علی الدعوت کے لیے بھی ذکر ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر کیا آپ چھوڑ دینے والے ہیں بعض اس وحی کو جو آپ کی طرف کی گئی ہے، اور تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ توحید کے بیان کرنے سے، اس وجہ سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پیغمبر کے اوپر خزانہ، یا کیوں نہیں آتا اس پیغمبر کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑا ہے؟ کہہ دیجئے کہ تم لے آؤ 10 صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی اور مدد مانگو ان سے جس کو تم چاہتے ہو اللہ کے سوا، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، یہاں لعل ترجی کے لیے ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امید ہے کہ آپ چھوڑنے والے ہیں، لیکن یہاں لعل روح المعانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لعل ترجی کے لیے نہیں بلکہ یہ استفہام کے لیے ہے، اور یہ لعل انت کے معنی میں ہے، اور استفہام میں انکاری معنی مراد ہے۔ کیا آپ چھوڑ دینے والے ہیں بعض ما یوحیٰ کو، اور بعض ما یوحیٰ سے توحید مراد ہے، یعنی وہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس میں سے بعض مسئلے کو کیا آپ چھوڑیں گے لوگوں کے اعتراضات کی وجہ سے؟ معنی نہ، انکار ہے کہ نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ وضائق بھی صدرک، اور کیا اس توحید کے بیان کرنے سے آپ کا سینہ تنگ ہوگا؟ معنی سینے کو تنگ نہ کیجیے، تو استفہام انکاری والا معنی مراد ہے، لعل ترجی کے لیے نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں بعید کے معنی کے ساتھ کیا ہے کہ آپ ترک بعض ما یوحیٰ کا اس سے دور رہیے، کہ جو وحی کا بیان ہے اس کو نہ بیان کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور سینے کو تنگ کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں ان کے شبہات اور اعتراضات کی وجہ سے۔ اور اگر لعل ترجی کے معنی میں ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ یہ ترجی باعتبار لوگوں کے ہے، معنی یہ ہوگا یتوقعون منک، یہ آپ سے توقع کرتے ہیں، آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ توحید کو چھوڑ دیں گے اور آپ کا سینہ تنگ ہو جائے گا اور آپ رک جائیں گے، لیکن ایسا نہ کریں اور نہ ایسا پیغمبر کر سکتا ہے۔ تو معنی یہ کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، کیا چھوڑنے والے آپ بعض اس وحی کو جو وحی کی جاتی ہے لیکن تیری طرف، وضائق بھی صدرک، اور کیا آپ کا سینہ تنگ ہے، ان یقولوا، معنی لے ان یقولوا، ان باتوں کی وجہ سے، یہ گویا کہ سبب کا ذکر ہے ترک کی طرف،
کہ جو آپ دعوت توحید چھوڑ دیں ان کے اعتراضات اور شبہات کی وجہ سے، معنی نہیں کہ یہ کہتے ہیں لولا انزل، کیوں نہیں اتارا گیا اس نبی پر کنز خزانہ، یا مکے کے اندر بڑے بڑے خزانے ہوتے اس کے محل ہوتی ہے، اور یا نہر جاری کرتا ہے، جیسے سورہ اسراء کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ او جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تو جواب دیجئے کہ انما انت نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام ہے دعوت دینا، باقی یہ جانے اور میں جانا ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز پر وکیل معنی کار ساز اور ذمہ دار ہے۔ ان کے شبہات اور ان کے اعتراضات کی طرف سے جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ان کا جواب اللہ دے گا، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ام یقولون، یہ زجر ہے انکار قرآن کے اوپر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ افطراہ، اس قرآن کو بنایا ہے یعنی گھڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو قل کہہ دیجئے فاتوا بعشر سور مثلہ، کہ 10 صورتیں لے آؤ اس جیسی، مفتریات جو خود سے بنائی گئی ہے، اور ودعو، اور بلاؤ من ان کو استطاعتم جن کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس سے قبل سورہ یونس ہے، اور وہ نزول میں 51 نمبر پر ہے، اور یہ سورہ ہود 52 نمبر پر ہے، تو اس میں فاتوا بسورتن کہا کہ ایک صورت لے آؤ، اور یہاں بعشر سورن کہا کہ 10 صورتیں لے آؤ، اور سورہ اسراء کے اندر تو کل قرآن کے مجید میں کہا قل ان اجتمعت الجن والانس علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، پورے قرآن کے بارے میں کہا ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی ایک صورت کے بارے میں کہا فاتوا بسورۃ مثلہ، اور سورہ طور کے اندر فاتوا فلیاتوا بحدیث مثلہ کی ایک جملہ لے آئے۔ تو اس کے اندر اصل حکمت یہ ہے کہ یہ مقصد اس میں عشر سورن سے یہ زیادت مراد ہے، کثرت مراد ہے، اور فاتوا بسورتن یا بحدیث مثل سے وہ مطلب یہ ہے کہ کم درجہ مراد ہے، یعنی تم قرآن کا مقابلہ کرو، چاہے نہ تم اس کی کم آیت، ایک آیت اور ایک جملے کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ اس کی تم 10 آیتوں کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ پورے قرآن کا۔ تو گویا کہ مقصد اس میں یہ ہے کہ وہ قلت اور کثرت مراد ہے، کہ نہ تم اس کے زیادہ کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو نہ کم کے ساتھ کر سکتے، اصل مقصد یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں مراد باعتبار مخاطب کے اگر کوئی ایک شخص تھا تو اس سے کہا فاتوا بصورت من مثلی، اور اگر افراد زیادہ تھے، 10 تھے یا زیادہ تھے، تو ان سے کہا فاتوا بعشر سور مثلہ، یا 10 خاندان قبائل ہے تو ان سے کہا 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ تو یہ جو کمی اور زیادتی کی گئی ہے یہ باعتبار مخاطب کے حال کے کہا گیا ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اگر یہ اس کا جواب نہیں دے سکتے، سورہ بقرہ میں کہا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، اور یہاں کہا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، اگر یہ جواب نہیں دے سکتے تم کو، یعنی اس کا مقابلہ کو قبول نہیں کر سکتے کہ وہ صورت لے آئیں، تو فَاعْلَمُوا، پھر لوگوں سے کہا پھر تو مان لو، یقین کرو، انما انزلہ، بے شک وہ کتاب انزلہ جو اتاری گئی ہے، بعلم اللہ، وہ مشتمل ہے اللہ کے علم پر، متلبسم یا مشتملم بعلم اللہ، اس میں اللہ کا علم ہے، اور اللہ کے علم کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یا انزلہ بعلم اللہ کا معنی یہ کہ انزلہ بعلم اللہ انک اہلہ، کہ اللہ کا علم ہے کہ اے پیغمبر آپ اس کتاب کے اہل ہیں، اس لیے آپ پر اتاری گئی ہے۔ وَاللَّہ الہ الا ہو، اور اس مسئلے کے لیے اس کتاب کو اتارا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ اللہ الہ الا ہو کا عطف جو ہے یہ بعلم اللہ کے اوپر ہے، تو گویا کہ بعلم اللہ میں تو لا الہ الا اللہ بھی داخل تھا، لیکن اس کو تخصیص بعد تعمیم کہا جاتا ہے۔ بعلم اللہ عام ہے اور یہ خصوص خاص ہے اللہ الہ الا اللہ، مسئلہ توحید۔ تو گویا کہ قرآن میں اللہ کا علم ہے، اور اللہ کے علم میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اس مقصد کے لیے اتارا ہے جو اہم مضمون اور اہم مقصد ہے، کہ وہ مسئلہ توحید ہے کہ لا الہ الا ہو۔ تو گویا کہ یہ آیت دلیل ہے کہ قرآن کا موضوع اور قرآن کا مقصد وہ التوحید ہے، لا الہ الا ہو۔ یا یہ عطف ہے انما کے اوپر، تو یہ فَاعْلَمُوا انما پر داخل ہے، فَاعْلَمُوا یقین کرو یہ بات کہ انما اللہ الہ الا ہو، کہ بے شک کوئی معبود برحق نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ کی ذات، یعنی یہ بات سمجھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ معنی یہ ہے کہ یہ استفہام لطلب کے لیے ہے، معنی ایمان لے آؤ اور مان جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کو حل استفہام لطلب کے لیے کہا جاتا، معنی اس قرآن کو اور اس
اس نبی کو مان لو۔